وقال الله تبارك في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. باواز بلند درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پھر ایک بار باواز بلند بڑی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا خليل الله وعلى آلك وأصحابك يا نور من نور الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وصلی اللہ علی نور کے زوش نور ہاں پیدا وصلی اللہ علی نور کے زوش نور ہاں پیدا زمین زبیو ساکن فلک درش کے او شیدہ اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم نہ آدم یا فتح توبہ نہ نوح از غرق نجینا. یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توی قصہ مختصر. یہ فارسی شاعر تھا, اس نے فارسی میں تعریفی کی. اردو شاعر اٹھی, اس نے کہا مجھے کیا علم کیا تم ہو خدا جانے کیا تم ہو. مجھے کیا علم کیا تم ہو خدا جانے کہ کیا تم ہو. بس اتنا جانتا ہو محترم بادے از خدا تم ہو. سبحان اللہ. کسی کی آرزو کچھ ہو کسی کی آرزو کچھ ہو کسی کا مدعا کچھ ہو کسی کی آرزو کچھ ہو کسی کا مدعا کچھ ہو ہماری آرزو تم ہو ہمارا مدعا. سبحان اللہ. واہ کیا بات ہے ماشاءاللہ. امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلی سرزمین بریلی سے اٹھے اور کہنے لگے وہ کمال حسن حضور ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہان ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا ہے. سارے لوگ مل کر پڑے کرو تیرے نام پر جان فدا. بے شک کیا بات ہے. کیا کہہ رہا ہے کرو تیرے نام پر میں جان فدا بس ایک جان نہیں دو جہاں فدا. بے شک اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کرو تیرے نام پر ایک جان فدا. لیکن جب ایک جان فدا کرنے سے دل نہیں بھرا کہاں باب ایک جان نہیں کرو تیرے نام پر یہ جان فدا بس ایک جان نہیں دو جہاں فدا. کیا بات ہے. ایک جان نہیں دو جہاں تم پر فدا کرو دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کرو کیا کرو جہاں نہیں. سبحان اللہ. دو جہاں فدا کر کے بھی میرا جی نہیں بھرا مگر کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اگر کروڑوں جہاں ہوتے سارا تم پر فدا کر لیتا. سبحان اللہ. اسی وجہ سے بولا کسی دوسری جگہ کروں مدح اہل دول رضا کروں مدح اہل دول رضا
اڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار نہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اسٹیج پر تشریف فرما باوقار علماء کرام اور مشائخ اعظام، خصوصاً المکرم والمحترم المفتی الفت رضا مصباحی صاحب و دیگر احبا و اعزاء سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، وقت میرے پاس مختصر ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی میں اسی مختصر وقت میں آپ لوگوں کو ایسا نسخہ دوں گا زندگی گزارنے کا، انشاءاللہ تعالی زندگی کے ہر منزل پر کام آئے۔ قرآن پاک کی ایک مقدس اور محترم آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ بس اطمینان قلب سے آپ تھوڑی دیر میری گفتگو سنیں۔ علماء کرام کثرت سے موجود ہے، ان کے بیانات بھی آپ کو سماعت کرنے ہیں، اس وجہ سے اس قلیل اور مختصر وقت میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، لیکن انشاءاللہ تعالی بڑی قیمتی گفتگو آپ لوگوں کے سامنے ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تحقیق کہ آپ لوگوں کے لیے زندگی گزارنے کا جو نمونہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے، ان کی سیرت میں موجود ہے، ان کی اداؤں میں موجود ہے، ان کے افعال میں موجود ہے، ان کے عادات میں موجود ہے، ان کے اطوار میں موجود ہے۔ حضرات محترم، یہ آیت مبارکہ آپ لوگوں کو یہ کم سطور پر بھی مشتمل ہے، کم حروف پر بھی مشتمل ہے، مگر اپنے اندر ایسا سمندر سمائے ہوئی ہے یہ آیت مبارک، جس سمندر کے سامنے آپ جس کنارے پر بھی کھڑے ہو جائیں گے دور دور تک کہیں دوسرا کنارہ نظر نہیں آتا، کیونکہ خدا فرماتا ہے زندگی گزارنے کا نمونہ جو موجود ہے وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت میں موجود ہے۔ اور آج تک جتنے بھی سیرت نگار دنیا میں اٹھے ہیں، جنہوں نے بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورت اداؤں کو اپنے قلم کی سطور میں قلم بند کرنا چاہا، کسی نے 1 جلد، کسی نے 5 جلدیں، کسی نے 10 جلدیں، کسی نے 100 جلدیں لکھی ہے، چاہے 1 جلد لکھنے والا ہو یا 100 جلدیں لکھنے والا ہو، 1 جلد لکھنے والا بھی اور 100 جلدیں لکھنے والا بھی آخری ورق پر یہ لکھنے کے لیے مجبور ہو گیا ہے کہ 100 جلدیں لکھنے کے باوجود بھی میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکمل زندگی، ان کی ہر خوبصورت ادا کو اپنی قلم کی قید میں بند نہیں کر سکا۔ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا جب کوئی سیرت نگار 100 جلدیں لکھنے کا باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو کامل طور پر ان کا احاطہ نہ کر سکا، تو اس آیت مبارکہ کی کامل وضاحت بھی ناممکن ہے۔ اسی وجہ سے میں نے کہا کم سطور پر مشتمل ہے، لیکن ایسا سمندر سمایا ہوا ہے جس کنارے پر کھڑے ہو جائیں گے دور دور تک بھی کہیں دوسرا کنارہ نظر نہیں آتا۔ اب آئیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نسخہ دیا تحقیق کہ آپ لوگوں کے لیے زندگی گزارنے کا نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے، لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے مولانا، زندگی کے بہت سارے منازل اور سٹ اپ ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کون سا سٹ اپ اور کون سی منزل بترجہ اتم موجود ہے؟ کیونکہ کبھی یہی انسان بچہ ہوتا ہے، کبھی یہ بیٹا ہوتا ہے، کبھی یہ باپ ہوتا ہے، کبھی یہ بھائی ہوتا ہے، کبھی یہ بہن ہوتی ہے، کبھی یہ بیوی ہوتی ہے، کبھی یہ ماں ہوتی ہے، آخرکار کبھی یہ میدان کارزار میں ایک سپاہی ہوتا ہے، کبھی یہ حاکم ہوتا ہے، کبھی یہ کمانڈر ہوتا ہے۔ آخرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کون سی ایسی منزل موجود ہے جس کا دامن تھام کر ہماری زندگی
संवर जाए। तो सुन लो मुसलमानों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हर सिटअप, हर मंजिल बदरजे अतम मौजूद है। आप जिस मंजिल पर भी, जिस सिटअप पर भी रहकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन थामना चाहेंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में वो पहलू मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। अगर एक शौहर जिंदगी गुजारना चाहता हो, मौलाना ऐशिवर बहसियत शौहर में जिंदगी कैसे गुजारूं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ऐसा कौन सा पहलू मौजूद है जिसे थाम कर मैं एक अच्छा शौहर बन सकूं, अल्लाह और उसके नजरों में महबूब तरीन बंदा बन सकूं। तो सुन लो मुसलमानों, जा देखो हजरत सैयदतुन निसा खदीजतुल कुबरा, हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत उम्मे सलमा, दीगर अज़वाज मुत्तहरात के सरदार को देखो, जनाबे हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनकी जिंदगी को देखो, उन्होंने अपने अज़वाज के साथ कैसा हुस्न सलूक बरता है। कसम खुदा की, अगर इस पालू को आपने मजबूती से थाम लिया, आप खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरों में महबूब तरीन बंदे बन जाओगे। इतना ही नहीं है, एक बीवी बहसियत बीवी जिंदगी गुजारना चाहती है, तो मौलाना बताओ बहसियत बीवी में कैसे जिंदगी गुजारो। मैं कहता हूं उसे, मेरी इस्लामी बहन जा, आप देखो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी, आप हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी देखो। उन्होंने बहसियत बीवी होकर, उन्होंने बीवी और वाइफ होकर कैसा उसने सलूक बरता है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, एज बीवी होकर कैसे जिंदगी गुजारी है। इस पहलू को थाम लो, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। एक बेटी उठ रही है, मौलाना मेरे लिए कौन सा पालो मौजूद है? उसे कह दो मेरी इस्लामी बहन तेरे लिए भी मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत अदाओं में कोई ऐसी अदा मौजूद नहीं है जिसे तुम ढूंढो और वो न मिल सके, हर अदा मौजूद है। तो बताओ मौलाना, एज बेटी होकर मैं कैसे जिंदगी गुजारूं? उसे कह दो जा देखो शहजादी ये कौन है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दरगाह में पलने वाली उनकी परवरदा लख्ते जिगर नूरे नजर सय्यदतुन निसाए अहलिल जन्नह हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मुबारक सीरत और इफ़्फ़त परछाई को देख लो, उसे थाम लो, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। भाई एक दोस्त कह रहा है मैं अपने दोस्त के साथ जिंदगी की कैसे गुजारूं? चलो ये तो रिश्तेदारी हो गई। अगर एक दोस्त कह रहा है मैं अपने दोस्त के साथ कैसा सलूक करूं, उसके साथ कैसे जिंदगी गुजारूं, क्या हुक्म परायत होते हैं शरअन? तो आओ मैं बताता हूं। ए मेरे नौजवानों, आज आप स्कूलों में पढ़ते हो, ए फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड, फ्रेंडशिप इज द मैरिज ऑफ आवर टू सोल्स। आज आप स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ते हैं, दोस्त उसे कहते हैं जो मुसीबत के वक्त अपने दोस्त के लिए अपनी जान निछावर कर दे। ये तो आप आज पढ़ते हैं, मगर कसम खुदा की मुसलमानों, आज से 1400 साल पहले गारे सवर में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसका प्रैक्टिकल करके दिखाया। सुभान अल्लाह। आप आज स्कूल और कॉलेजों में पढ़ते हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने इसका प्रैक्टिकल नमूना 1400 साल पहले गारे सवर में पेश कर दिया। उन्होंने अपने यार के लिए अपनी जान निछावर कर दी। हक है भाई, सुभान अल्लाह, हक है। यही वजह है, कोई पहलू नहीं बचा है। इसी वजह हम सारी दुनिया को ऐलान करके कहते हैं, सारी दुनिया से ये कहते हैं, सारी दुनिया में अमन की बातें करते हो, सारी दुनिया में अमन कायम करने की बातें करते हो, और इधर से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी ऊपर लब खामोश भी करते हो। अगर सारी दुनिया में अमन चाहे तो सीरत रसूल को सारी दुनिया में आम कर दो। सीरत रसूल का दामन थामे बगैर
ساری دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا. یہ میں نے نہیں کہا تھا، اس کی گواہی خود غیروں نے دی. گاندھی تھا نا وہ ایک، گاندھی نے کہا تھا اگر حکمراں عادل حکمراں بننا ہو، اگر انصاف پر حکمراں بننا ہو تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درسگاہ میں پلنے والے حکمراں حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو دیکھ لو. یہ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے غلام ہیں. جب غلام کا یہ عالم ہے، جب ان کے انصاف کے ترازو کا یہ عالم ہے تو آقا کا کیا عالم ہوگا؟ جب محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ بے شک سبحان اللہ. تو حضرات محترم، اب ہر پہلو پر ہم روشنی تو نہیں ڈال سکتے، وقت ہمارے پاس مختصر ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ایک قیمتی گفتگو آپ لوگوں کے پاس پہنچانا چاہیں گے بحوالہ قرآن و حدیث. بغور آپ سنیں، بڑی اچھی بات ہے. ہر موضوع پر تو ہم روشنی نہیں ڈال سکتے، کیونکہ یہ تو پکا ہے اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک پہلو کو بھی بیان کرنا چاہے تو اس کے لئے وسیع وقت، طویل وقت درکار ہونا چاہیے، اور وہ ہے نہیں. بہرحال صرف ایک پہلو جس کی آج ہمارے معاشرے اور ہماری سوسائٹی کو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ایک باپ ایز فادر، ایز باپ ہو کر کیسے زندگی گزارے. اس کا ہم مکمل احاطہ تو نہیں کر سکتے، لیکن بحوالہ قرآن و حدیث جو بھی خاکہ آپ کے سامنے پیش کر سکے اسے آپ مضبوطی سے تھام لیں. شاید آپ ایز فادر، بحیثیت باپ ہو کر ایک اچھی زندگی گزار پائیں. تو سنیں، آپ اسے بھی آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھ لیں. ترمذی شریف کی روایت، مستدرک للحاکم میں بھی یہ روایت موجود ہے. سیدۃ النساء حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اٹھنے اور بیٹھنے، سب سے بڑی پرابلم آپ لوگوں کی یہ ہیں، جب بھی کوئی آتا جاتا ہے آپ لوگ اسے دیکھتے ہیں، نہ جانے ایسا یہ بڑی غلط بات ہے. اس سے کھلبلی ہو جاتی ہے اسٹیج پر، اور جو مقرر ہوتا ہے وہ بھی دیکھتا ہے کہ میرے سامعین میری طرح متوجہ نہیں ہے، تو اس سے بھی ایسی حلاوت و شیرینی محسوس نہیں ہوتی اپنی تقریر. لہٰذا کوئی بھی آئے جائے وہ اسٹیج پر آئے گا، آپ لوگ دیدار کریں گے، مگر آتے جانے والے کو آپ بار بار کیوں دیکھتے ہیں؟ بہرحال درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہم. صلی اللہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آقا نامدار سید الانبیاء، رحمت عالم، خاتم النبیین، سید المرسلین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اٹھنے بیٹھنے، ان کے رفتار، ان کے گفتار، ان کے شکل سے، شکل مبارک سے اگر کوئی زیادہ مشابہت رکھتی تھی وہ سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رکھتی تھی. اچھا آگے کیا فرماتے ہیں؟ آگے سن فرماتی ہے، قالت کانت اذا دخلت علیہ، فرماتی ہے جب حضرت سیدۃ النساء شہزادی کونین فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی تھی. توجہ، جب شہزادی کونین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی تھی، فرماتے ہیں فقام الیہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے. سبحان اللہ. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ فقبلہا، حضور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بوسہ دیتے تھے، ان کو بوسہ دیتے تھے. وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اور ان کو اپنی جگہ بٹھاتے تھے. سبحان اللہ. اس لختے جگر نور نظر کا کیا مقام ہے. کائنات کے تاجدار، سید المرسلین، حور و ملک کے سردار، زمین و آسمان کے سردار ہو کر بیٹی کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں.
آپ خود بتائیں اس سوال کا جواب. میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے, یہ افعال ہم کب انجام دیتے ہیں, یعنی ایسا ہم کب کرتے ہیں؟ اگر ہمارے سامنے ہم سے بڑی کوئی شخصیت آ جاتی ہے, ابھی ہمارے قبلہ عبدالرشید داؤدی صاحب آئیں گے, اگر ہم مین سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم ان کو دیکھ کر ان کی تعظیم میں کھڑے ہو جائیں اور ان کے دستان مبارک کو بوسہ دیں گے, اور اگر ہم کسی اونچی جگہ بیٹھے ہیں تو اسے چھوڑ کر انہیں اپنی جگہ بٹھائیں. تبھی نا کیوں دیتے ہیں یہ انجام؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ ان کا ادب کرنا, ان کا احترام کرنا, ان کی تعظیم بجا لانا مقصد ہوتا ہے. یہی نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو دیکھ کر یہی افعال انجام دیتے ہیں, یعنی ایسا ہی کرتے ہیں. تو بتاؤ مسلمانوں اس کا کیا مطلب؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو دیکھ کر ادب انجام لاتے ہیں, یعنی ان کا احترام کرتے ہیں, ان کی تعظیم بجا لاتے ہیں. یہی نا مقصد نکلا حدیث مبارک کا. ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی. حدیث پڑھنا آسان ہوتا ہے, اسے سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ ہر کسی کے پاس کی بات نہیں ہوتی ہے حدیث پڑھے اور سمجھ جائے. بھائی یہ کائنات کے سردار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ساری دنیا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب, احترام اور تعظیم واجب, مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کا ادب کرنا اور تعظیم کرنا واجب. خدا نے کائنات کے ذرے ذرے پر تعظیم نبی کو واجب کیا. ابے واجب کو چھوڑ, تعظیم نبی ہمارا ایمان ہے. جس دل میں تعظیم نہیں وہ دل ایمان سے خالی ہے. غلام ہے, غلام ہے, غلام ہے, غلام ہے, غلام ہے, نعرہ رسالت. تو بتائیے مسلمانوں, کائنات کے ذرے ذرے پر تعظیم نبی کو واجب کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کی تعظیم واجب. میں اس بات کو یعنی وضاحت سے بیان کرتا لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات کے سردار ہو کر, زمین و آسمان کے سردار ہو کر, حور و ملک کے سردار ہو کر, ارے جن کی وجہ سے خدا نے حور و ملک جنت و جہنم مرد و ثنا کو وجود دیا, وہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کا ادب انجام لاتے ہیں, ان کی تعظیم بجا لاتے ہیں. کیا ماجرا ہے اس کا؟ میں حضور خدا نے تعظیم نبی کا مقام کیا رکھ دیا ہمارے اندر دین اسلام کے اندر, اسے میں بیان کرتا ہوں لیکن میرے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر دوبارہ کبھی وقت ملے گا میں اسے وضاحت سے بیان کرتا ہوں. لیکن آپ دیکھیں حدیث کا اگلا والا جز دیکھیں, آپ اگلا والا حصہ سن لیں, آپ کو پوری حدیث سمجھ میں آ جائے گی. یہ کائنات کے سردار ہو کر, یہ ارض و سما کے ارض و سما میں سب سے بڑی عظمت رکھنے والا نبی اپنی بیٹی کو دیکھ کر تعظیم کی وجہ لاتے ہیں. حدیث کا اگلا جز اور حصہ سن لیجئے. آگے فرماتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, آپ سنیں, وَإِذَا دَخَلَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم علیہا, اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے جاتے تھے, کہتے ہیں فقامت لہو, تو شہزادے کونین اپنے والد کو دیکھ کر کھڑی ہو جاتے تھے. سبحان اللہ. فقبلت ہو, اور ان کو بوسہ دیتی تھی. وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا, اور ان کو اپنی جگہ بٹھاتی تھی. میرے بزرگوں دوستو حدیث پوری سمجھ میں آئی ہے. یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے, مولانا میں اپنی بیٹی کی تعظیم نہیں کر رہا تھا, میں ان کا ادب نہیں کر رہا تھا, میرا مقصد ان کا ادب کرنا تعظیم بجا لانا نہیں تھا, بلکہ میں سکھا رہا تھا, میں سکھا رہا تھا اسے میری بیٹی, میرے لخت جگر, جب تیرا والد کوئی بڑا تیرے پاس آ جائے تم اپنے والد کی تعظیم کس طرح بجا لا. سبحان اللہ. میں سکھا رہا تھا جب میں تیرے پاس انجام تشریف لاؤں. دیکھو آپ لوگوں نے حدیث سنی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا بیٹی کو دیکھ کر کیا, بیٹی نے باپ کو دیکھ کر ویسا ہی وہی پھیل انجام لایا ہے, ویسے ہی افعال انجام لائے ہیں. تو گویا مسلمانوں آج شکایت ہے میرے معاشرے اور سوسائٹی میں,
میرے بزرگوں کو شکایت ہے ہمارے نوجوانوں میں حیا نہیں ہے، ہمارے نوجوانوں میں شرم نہیں رہی ہے۔ آج ایک باپ کو شکایت ہے، اگر باپ گھر میں داخل ہوتا ہے بیٹا ٹانگے پھیلا ہوا ہو، بے باپ کو دیکھ کر کبھی ٹانگے نہیں سمیٹتا ہے، ادب انجام نہیں ہلاتا ہے۔ کیا ماجرا ہے؟ اس کا شکار، اس کا الزام آپ صرف بیٹے کو مت دیجئے مسلمانوں، بچوں کو مت دیجئے مسلمانوں، بلکہ اس کے ذمہ دار خود والدین ہیں۔ ارے جب وہ کائنات کے سردار ہو کر، جب وہ سید المرسلین ہو کر، جب وہ سارے انبیاء کے سردار ہو کر بیٹی کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹی کو دیکھ کر انہیں اپنے پاس بلاتے ہیں، ہم کس کھیت کی مولی ہے؟ کیا ہم نے کبھی بیٹے کو دیکھ کر اپنی ٹانگیں سمیٹی تھی؟ جب ہمارا بیٹا گھر میں داخل ہوا تھا انہیں دیکھ کر ہم نے کبھی کیبل بند کی تھی؟ انہیں دیکھ کر ہم نے کبھی کیبل پر ٹی وی پر نگناج دیکھنا بند کیا تھا؟ اب جب باپ داخل ہوتا ہے وہ جوان بیٹی نگناج دیکھتی رہتی ہے، وہ جوان بیٹی بے حیائی اور برائیوں کا نظارہ کرتی رہتی ہے ٹی وی پر، باپ کو دیکھ کر اسے کوئی شرم نہیں آتی۔ دراصل اس حیا کا پردہ بیٹی نے نہیں اٹھایا، باپ نے اٹھا رکھا تھا۔ کیا بات ہے، اس کا ذمہ دار باپ ہے۔ بچوں کو بد کردار بنانے میں، ان کو بد اخلاق بنانے میں، ان کو بگاڑنے میں عظیم کردار والدین ہی نبھاتے ہیں، اور بچوں کو مثالی کردار والے بنانے میں بھی والدین ہی عظیم کردار نبھاتے ہیں۔ لہذا مسلمانوں، یہی وجہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہر باپ اپنے بچوں کو تحفہ دینا چاہتا ہے، گفٹ دینا چاہتا ہے، اور تحفہ دے کر ان کے دل کو خوش کرنا چاہتا ہے، مگر سب سے عظیم تحفہ بتاؤں کیا ہے؟ سب سے عظیم تحفہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نہل والد ولد، ما نہل والد ولدا من نہل افضل من ادب حسن، یعنی باپ کی طرف سے بیٹے کے لئے سب سے بہتر تحفہ جو ہے وہ ہے حسن ادب، بہترین ادب، اسے بہترین اخلاق والا، حسن ادب والا بنا لیجئے تو آپ کی بیٹی کی زندگی سنور جائے گی۔ بس آخری کلام، چونکہ وضاحت سے میں بیان نہیں کر پایا اپنے موضوع کو، اب اگر کوئی شخص بچپن میں کوئی بھی والدین اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہ کر سکا، اب ان کا سوال ہوگا اب ہم اپنے بچوں کی زندگی کو کیسے سنواریں؟ اس کا طریقہ بھی قرآن میں ہے، یہ آخری کلام ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، او ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جائے، یعنی سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ تو مسلمانوں، اگر آپ کے بچوں میں کردار اچھا نہیں ہے، ان کے اندر اخلاق اچھے نہیں ہے، ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، وہ بے حیائی اور بے راہ روی کے راستے پر چل رہے ہیں، تو ان اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کراؤ۔ وہ اچھے لوگ کون ہیں جن کی صحبت اختیار کرائے؟ خدا فرماتا ہے قرآن میں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، خدا کے بندوں میں سے خدا کا ڈر زیادہ رکھنے والے وقت کے علماء ہیں۔ یہ سرزمین مبارک سرزمین ہے، اس سرزمین پر علماء کرام نے جنم لیا ہے، جن میں سیر فہرست قبلہ محترم حضرت مفتی یوسف رضا مصباحی صاحب موجود ہے۔ حضرات محترم، آپ ان کی شخصیت سے واقف نہیں ہوگے، آپ ان کی علمی صلاحیت سے واقف نہیں ہوں گے، ان کی صلاحیت اور ان کی شخصیت سے وادی کشمیر سری نگر ڈسٹرکٹ اور اننت ناگ ڈسٹرکٹ واقف ہے۔ وہاں انہیں چلتی پھرتی لائبریری کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں انہیں علم کے پہاڑ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو بتاؤ، اس سرزمین پر اگر یہاں کے بچوں کا اخلاق سنوارنے کے لیے، یہاں کے کردار کو سنوارنے کے لیے، یہاں کے بچوں کے عظیم مثالی کردار بنانے کے لیے اگر کسی نے جنم لیا ہے تو ان میں سیر فہرست مفتی یوسف رضا مصباحی صاحب کے بلا موجود۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی ہے، 4 طریقوں پر زندگی گزارو، یعنی 4 انسان بن کر زندگی گزارو۔ ایک ہے عالم بن کر زندگی گزارو، ظاہر سی بات ہے سارے دارالعلوم میں تو مت جائیں گے پڑھنے، تو عالم بن کر تو زندگی نہیں گزار پائیں گے، تو طالب علم بن کر زندگی گزارو۔ اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو علماء کی مجلسوں میں بیٹھ کر زندگی گزارو۔ سبحان اللہ، یہ علماء کا مقام ہوتا ہے۔
ان کیوں؟ اس لیے کہ ان کی مجلس میں بیٹھنا خدا کی عبادت کہلاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو علماء کی زیارت کر کر کے زندگی گزارو۔ یہ سرزمین مبارک، دراز کی سرزمین مبارک سرزمین ہے جہاں ایسے باوقار علماء نے جنم لیا ہے۔ لہذا مسلمانوں، آپ اگر اپنے بچوں کے اندر کوئی صدار لانا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کی فارمولہ کو اپنا لو، سچوں کی صحبت اختیار کرا لو۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا، صحبت سالے ترا سالے کنن، صحبت سارے ترا سالے کنن، صحبت تالے ترا تالے کنن، یعنی نیکوں کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے اور بدوں کی صحبت انسان کو برائی بنا دیتی ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عوام اہل سنت سے گزارش ہے، پیچھے جگہ تنگ ہو رہی ہے، لہذا تھوڑی سی تکلیف کریں، جہاں جہاں جگہ خالی ہوگی تھوڑا مزید آگے آ جائیں۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔ آپ لوگوں نے